اچھا، یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ اصل میں تو گانے کی لانچ ہے، اور گانا جو ہے وہ بجٹ، جب وفاقی بجٹ آیا تھا تو ہم نے اس پہ کرٹیک کی تھی، کرٹیسزم تھا ہمارا، تو یہ گانا اس کے اوپر بنایا گیا تھا۔ ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ یہ اسی طرح کا بجٹ دیں گے جو کہ عوام دشمن ہوگا، غریب دشمن ہوگا، اور اس میں اسپیشلی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایس آر اوز جو ہیں جو دیے جاتے ہیں، جو ریبیٹس دیے جاتے ہیں امیر آدمی کو، انڈسٹریلسٹ کو، پاورفل لوگ جو ہیں اس ملک کے اندر جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ غریب آدمی کی زندگی کے بارے میں ان کو کوئی خیال نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ کس طرح رہتے ہیں، معلوم ہے تو ان کو فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ سیلز ٹیکس جو ہے انہوں نے ابھی بھی ختم نہیں کیا، 17% سیلز ٹیکس ہے۔ آپ مجھے بات بتائیں کہ جب ہم نے ایک اسٹڈی جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں نے اس دن میر صاحب، حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی بات کی ہے کہ اصل میں جو سیلز ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ صرف 3.6 3.7 کے قریب ہوتا ہے، آخر میں لیتے یہ 17% ہر ایک سے، اور اس میں غریب سے بھی لیتے ہیں۔ اچھا، وہ 3.6 3.7 بھلا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ آخر میں ریبیٹس دے دیتے ہیں امیروں کو، وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آخر کا صرف 3.6 کلیکٹ ہوتا ہے۔ ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، ان کو کوئی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، کوئی خیال بھی کرنا چاہیے، کوئی ان کے اندر کوئی درد بھی ہونا چاہیے 70-80% انسان کا جو پاکستان میں رہتا ہے، کہ یہ 4% سیلز ٹیکس لگا دینا ساروں پہ اور نہ دے ریبیٹس امیر آدمی کو، نہ اس کو ایسا روز اس کے لیے لکھیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کی پورا جو بجٹ ہے، ان کا پورا جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے وہ امیر آدمی کو سپورٹ کرتا ہے، طاقتور آدمی کو سپورٹ کرتا ہے، جو کہ اس ملک کے 2% بھی نہیں ہوں گے، اور باقی ساری جو عوام ہے ان کا یہ بیڑا غرق کرتا ہے، اس میں مڈل کلاس بھی شامل ہے۔ کیونکہ ہم جب کوئی چیز لینے جاتے ہیں، چینی، چائے، گھی، تیل، کچھ بھی آپ کپڑا تو آپ کو اس کے اوپر سیلز ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ وہ سیلز ٹیکس کس لیے مانگ رہے ہیں آپ؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، 2.5 کروڑ بچہ تو اسکول نہیں جاتا پاکستان کا، تو آپ اس لیے سیلز ٹیکس مانگ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کے بچوں کو دیکھیے محروم رکھا ہے تعلیم سے، تو اس کے بدلے میں ہمیں سیلز ٹیکس دیں۔ اس سے زیادہ ایرونیکل بات کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب کس بات کا سیلز ٹیکس دے عوام، کس بات کا سیلز ٹیکس دے غریب آدمی؟ اس بات کا کہ اس کے بچے اسکول نہیں جاتے، وہ جب اس کو دوائی چاہیے ہوتی ہے اس کو دوائی نہیں ملتی، اس کو اچھی ٹرانسپورٹ اس کو مہیا نہیں ہے، اس ملک کے اندر اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ہر لحاظ سے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، شدید ہے، اور وہ سیلز ٹیکس دیتا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب آپ بجٹ بناتے ہیں، اور آج پنجاب اسمبلی بھی اب بجٹ کی جو ہے وہ آج کر رہی ہے، بجٹ پیش کر رہی ہے، اس کے بعد اور بھی اسمبلیز کریں گی، تو ہمیں یقین ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی اسمبلی ہوگی جو اس پہ نظر ثانی کرے گی۔ سیلز ٹیکس سب لگائیں گے، فیڈرل نے لگا دیا، انہوں نے بھی اپنے جو یہ کام کر سکتے ہیں کریں گے، وہ سارے کے سارے غریب دشمن کام ہوں گے۔ اس سے باز آ جائیں، کافی ہو گئی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو اس ملک میں جو اصل سیاست ہے، جو یہ غریب کی ہے، مزدور کی ہے، کسان کی ہے، وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ لوگ آخر کار جب اس کو کونے میں لگائیں گے آپ لوگوں کو، تو بلی بھی تو پنجہ مارتی ہے نا کونے میں جا کے، تو یہ بھی آخر کار اٹھیں گے اپنے حقوق کے لیے۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ وہ ٹائم اب آ رہا ہے پاکستان میں، ہر سال ہم بجٹ دیکھتے ہیں، ہر سال ہم لوگوں کی کسب پرسی دیکھتے ہیں، مجبوری دیکھتے ہیں، محرومی دیکھتے ہیں، ہر سال ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے ارد گرد کیا کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہر سال ہم اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص ٹائم تک ہی چلے گا، اس کے بعد اس کا ایک ریباؤنڈ ہوگا، ریئیکشن ہوگا، اور وہ سب کو نظر آئے گا۔ وہ آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے، جرائم کی صورت میں نظر آتا ہے، لا لیسنس کی صورت میں نظر آتا ہے، صوبائیت کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، سیکٹیرینزم کے نام پہ لڑائیاں جو ہو رہی ہیں ان سب کے اندر نظر آتا ہے۔ کبھی بھی امیر علاقوں میں لڑائیاں نہیں ہوتی، ہمیشہ غریب علاقوں سے آپ کو لڑائی کی خبر آئے گی، چاہے کراچی ہو، کراچی کے ڈیفینس میں لڑائی نہیں ہوتی، وہاں بھی لالو گیٹ میں، ملیر میں، لانڈھی میں، اس طرح کے علاقوں میں ہی ہوتی ہے۔ تو آپ غربت ختم نہیں کریں گے، آپ غریب کو ریلیف نہیں دیں گے، تو آخر کار یہ آپ کا ہی گلا جو ہے آخر کار ہی پکڑیں گے۔ اور ہم تو خود بھی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میڈیا کے اندر سارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، میرے سارے دوست بھائی ہیں، اور جتنی یہاں پہ خواتین بھی کام کرتی ہیں ہمارے لیے بڑی قابل عزت ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مڈل کلاس کا ایشو بھی ہے یہ، اور یہ لوور کلاس کا، جس کو میں لوور کلاس کہنا نہیں چاہتا،
اصل میں تو وہی ہیں جو ہمارے لیے غلہ اگاتے ہیں, ہمارے لیے کپڑا بناتے ہیں, ہمارے لیے مصنوعات ساری پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن ہمارے لیے سب سے قابل عزت ہے مزدور کسان. لیکن ہم ان کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اکنامک سائیکل کے اندر ان کی ایک لوور کلاس ہم کہی جاتی ہے, تو ان کا بہت برا حال ہے. وہ بھی آپ کے بھائی ہیں, آپ کے بہنیں ہیں, تو ان کا خیال کریں. میڈیا کے لوگوں کو بھی ذمہ داری آتی ہے. آج میں جو بات کر رہا ہوں, آپ یقین کریں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا مجھے اس سے نقصان ہی نقصان ہے. میرے کریئر کو بھی نقصان ہے, میرے پیسوں کو بھی نقصان ہے, میری شہرت کو بھی نقصان ہے. کوئی چیز جو میں نے اس ملک میں کمائی ہے اور ہر ایک کا نقصان ہے, کیونکہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں بھی نہیں ہوں. میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں بھی نہیں ہوں کہ میں جا کے کوئی کور لے لوں گا کہ جی میں تو پارٹی کی طرف سے بول دیا. میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں, میں مزدوروں کسانوں کا نمائندہ ہوں. ہماری کوئی قوت نہیں ہے اس وقت, لیکن ہم سیدھی اور سچی بات کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ غریب دشمن ہے, حکومت غریب دشمن ہے, ایون ریاست بھی غریب دشمن ہے. اور یہ جتنا بجٹ جتنے ٹیکسز یہ لگا رہے ہیں, یہ غریب آدمی کو بالکل کونے میں لگانا چاہتے ہیں, اس کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. وفاقی بجٹ بھی اور پنجاب اسمبلی کا بجٹ بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, اور آئندہ بھی جتنے بھی بجٹس آئیں گے اسمبلیز کے جتنے بھی, ہم سب کو مسترد کریں گے. تو بس یہ ایک سانگ کا میرا خیال ہے اسکرین ہم کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. آپ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, اس کو ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا. بڑی مہربانی. पेट्रोल पे टैक्स, कपड़े पे टैक्स, चीनी चाय की घर फोन बिजली पे टैक्स. बोला क्या करें वो जिए या मरे. बोला क्या करें वो जिए या मरे. चंद लोगों की ख्वाहिश पे कानून यहाँ है बंदे, जिनकी जागीरें बिजनेस जो औरों पे ताकत रखते है, जिनको हुकूमत देती छूट और रियायत टैक्स में. सब काउंसिल सेनेट असेंबली शामिल होते हैं इसमें, कि अमीरों पे टैक्स इतना सा और गरीबों पे सेल्स टैक्स, लेवी टैक्स, इनकम टैक्स. बोला क्या करें वो जिए या मरे. सेठ साहब तो है सनतकार, वो बड़े दौलतमंद हैं. हुकूमत थोड़ा सा टैक्स लेती है, वो जिंदगी से खुश है. सुबैदा एक घरेलू औरत है, वो बड़ी परेशान रहती है. कुछ भी खरीदने बाजार जाए, हर शय वहाँ महंगी है, क्योंकि हर शय पे टैक्स देने के बाद उसे वो शय मिलती है. और उसकी पढ़ी लिखी बेटी कहती है ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये जुल्म
कपड़े पे टैक्स, चीनी चाय की घर, फोन बिजली पे टैक्स। बोला क्या करे वो जिए क्या मरे, बोला क्या करे वो जिए क्या मरे। भाई आज टैक्स आपको मतलब बजट आया, हाँ जी उसमें ये भी कहा गया है कि तमाम जो भी रेस्टोरेंट में जाती है ना खाना खाने के लिए, जी वो कंप्यूटराइज्ड जो ना स्लिप ले, उन्होंने इनामी स्कीम का ऐलान किया है कि जो भी वो स्लिप लेके आएगा उसकी कुरादागी होगी और उसमें पहला नाम गाड़ी का होगा, दूसरा मोटरसाइकिल का होगा। तो वो इसलिए कि जो टैक्स चोरी करते हैं रेस्टोरेंट उनको पकड़ा जाए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि सही है और ये आज के बजट में ये उन्होंने जो है ना पंजाब को रेस्टोरेंट में कितने लोग खाना खाते हैं जाके, हाँ जी वो यहाँ पे वो इतनी सी आपकी मिडिल क्लास है इसकी, वो खाना खाएंगे जाके। ज़्यादातर लोग अपने घरों में खाना खाते हैं, उधर भी पूरा नहीं पड़ता। तो इसलिए 6,000 रुपये में एक पल्लेदारी करता आदमी साउथ पंजाब में आजकल 6,000 रुपया महीना, वो कौन से रेस्टोरेंट में जाता है? वो तो चाय जो है सारा दिन पी पी के गुजारा करता है। 10-10, 12-12 कप चाय पीते हैं साउथ पंजाब में लोग, सिर्फ इसलिए क्योंकि चाय एक तो भूख मारती है। अब मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं सुप्रीम चाय के साथ काम किया हुआ है तो मुझे एग्जैक्टली पता है। एक तो वो मारती है नहीं, वो भी कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं मानता हूँ। होता ये है कि जब तक आप निज़ाम में रहते हैं, अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं जो है सारी चीज़ों खाने पीने से इनकार कर दूँ, कोई भी काम करने से इनकार कर दूँ और मैं कहूँ जी कि मैं खुद मनो सलवा आएगा, हाथ पैर मारने पड़ते हैं। लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो 15-15 कप, 17-17 कप भी पीते हैं साउथ पंजाब में लोग, क्योंकि वो चीनी डालते हैं 2 चम्मच, उसको हिलाते हैं और चाय पी जाते हैं। उनको एनर्जी मिल जाती है थोड़ी देर के लिए, शुगर मिल जाती है। तो ये तो आपके पाकिस्तान का हाल है, आप क्या बात करते हैं। ये जो रेस्टोरेंट वाली बात है, मैं इसको बड़ी बेवकूफ़ी कहूँगा। ये मिडिल क्लास के जेब से पैसे निकालने वाला मामला और कुछ भी नहीं है। और रेस्टोरेंट के जो मालकान हैं जो टैक्स चोरी करते हैं उनको हम पकड़ देंगे, क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड कितने रेस्टोरेंट हैं और कितने टैक्स से निकाल लेंगे, वो कुछ भी नहीं है। और एक और बात है, जो रेस्टोरेंट की बात हो रही है, तो जितने भी 5 स्टार बड़े होटल हैं वहाँ तो अमीर आदमी जाते हैं, उनको ये 16% हो या 100% को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉब्लम तो गरीब आदमी की डिस्कस हो रही है। Exactly. बहरहाल ये आपका जो सॉन्ग है ये बहुत परफेक्ट है, मोटिवेशनल है। उसको अगर आप तमाम चैनल्स पे चलाएंगे तो बहुत नौजवान नस्ल को आगाही मिलेगी। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल में जी मेरा ज़्यादातर काम तो यही होगा। कभी कभी लोगों के लिए कोई एंटरटेनमेंट का भी कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर यही काम कर रहा हूँ आजकल, जितने भी हैं। क्योंकि आप सब लोग सुबह से लेके शाम तक अपनी रोज़ी कमाने के लिए इस गवर्नमेंट के सारे जो हैं वो सहते हैं जुल्म जो है। तो सियासत और क्या होती है, आप सबको पता है इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। जी जी अभी आज मैं उसको लॉन्च कर देते हैं दोबारा। जी प्लीज़। तकरीबन सारों में हुई थी। हुआ ये था कि हमने तो सारे चैनल्स को कहा था कि मेजर चैनल जितने भी थे, नाम में एक का नहीं लेना चाहता, लेकिन हमने कहा था कि हम पैसे भी देंगे और चलाएं, लेकिन उन्होंने चलाने से इनकार कर दिया था। तो वो जो मीर साहब के प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा चला है, तो फिर टेलीविज़न ने भी पिकअप किया, उससे पहले वो चलाने को तैयार नहीं थे। उसमें सारे नाम अगर कहते तो मैं ले देता हूँ, लेकिन वो उसमें जियो भी था, एयरवाई भी था, 92 भी था, कैपिटल भी था। मुझे पता है। कोशिश कर रहे थे, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा जा रहा है ये। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शेयरिंग हो रही है, बॉट्स चलना शुरू हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि उसके बाद उन्होंने चलाने शुरू किए हैं। एयरवाई और जियो पे चल रहे हैं इसमें।
سر. بہت شکریہ.